اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد واما السنة فہی اخبار۔ بعض فقہا کے نزدیک بیع فضولی باطل ہے۔ ادلہ اربعہ کے ذریعے سے استدلال کیا ہے اور جن آیات قرآنی کے ذریعے سے استدلال کیا ہے وہ سابقہ درس میں بیان ہو گیا، اور آج کے اس درس میں جن روایات سے تمسک کیا ہے کہ بیع فضولی کی بطلان پر، تو وہ روایات اور احادیث در ذیل ہیں۔ من تلک الاخبار النبوی المستفیض، جو کہ حد استفاضہ تک، یعنی خبر واحد نہیں بلکہ حد استفاضہ تک جو پہنچی ہے وہ حدیث، وہو قولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لحکیم ابن حزام لا تبع ما لیس عندک، لا تبع ما لیس عندک، جو آپ کے پاس نہیں ہے، ترجمہ لفظی ہے کہ جو آپ کے پاس نہیں اس کو نہیں بیچو۔ تو یہاں پر ما لیس عندک سے مراد یعنی حضور مکانی مراد نہیں ہے، بلکہ فإن عدم حضورہ، حضور هذا الشيء هذا المبيع عنده عند هذا المخاطب عند حکیم، مثلا حکیم ابن حزام مورد بحث میں، کنایۃ عن عدم تسلطہ علی تسلیمہ، شرعاً چونکہ یہ مالک نہیں ہے، اس کی طرف اشارہ ہے، یعنی سلطہ شرعی نہیں رکھتا ہے چونکہ مالک نہیں ہے، مالک نہ ہونے کی وجہ سے، لعدم تملکہ، بلے چونکہ حکیم ابن حزام کو مخاطب کر کے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ لا تبع ما لیس عندک سے مراد یہ نہیں کہ جو آپ کے پاس مال حاضر نہیں ہے اس کو، اگرچہ وہ کسی کا ہو بلے یا جو ہے آپ کا ہو، یہ مراد نہیں ہے، بلکہ لا تبع ما لیس عندک یعنی لا تبع المال الذي ليس لك التسلط الشرعی، بلے بسبب تملکک، آپ کی ملکیت اس پر نہیں ہے، آپ کو تسلط شرعی حاصل نہیں ہے، اس مال کو نہیں بیچو۔ خوب فیکون مساوقا، بس یہ نبی حدیث، نبی مستفیض مساوی ہے کس چیز کے؟ للنبوی الآخر، جو کہ ایک اور واضح ہے، اسی معنی میں صریح ہے، وہ لا بیع الا فیما یملک، لا بیع الا فیما یملک، بھلے کوئی بھی بائع نہیں بیچ سکتا ہے مگر وہ جو اس کی ملکیت میں ہے۔ تو یہاں پر بھی لا تبع ما لیس عندک، جو آپ کی ملکیت میں نہیں ہے اس کو نہیں بیچو، یہ مراد ہے، یعنی لا تبع ما لیس عندک کا معنی یہی ہے، لا بیع الا فیما یملک۔ بعد قوله صلی اللہ علیہ وسلم لا طلاق الا فیما یملک او یملک، مثلا لا طلاق الا فیما یملک ولا عتق الا فیما یملک مثلا او یملک۔ تو یہ احادیث جو کہ لا بیع الا فیما یملک، لا طلاق الا فیما یملک ولا عتق الا فیما یملک، ان احادیث کے بعد، ان جملوں کے بعد وہ جملہ بھی آیا ہے کہ لا بیع الا فیما یملک۔ تو جہاں پر ملکیت ثابت نہیں ہے، جہاں پر جو ہے بلے ہاں جہاں پر ملکیت ثابت نہیں ہے وہاں پر جو ہے بیع درست نہیں ہے، لہذا مضمون احادیث نبوی جو کہ لا بیع الا فی ملک یا لا تبع ما لیس عندک، ان سے استدلال کیا ہے، استفادہ کیا ہے کہ چونکہ فضولی جو معاملہ کر رہا ہے کہ فضولی چونکہ مالک نہیں ہے، جب مالک نہیں ہے تو بیع فضولی باطل ہے، لا بیع الا فیما یملک کہا ہے او فیما یملک کہا ہے، اس بنا پر معاملہ درست نہیں ہے، اس طریقے سے استدلال کیا ہے۔ وَلِمَا وَرَدَ فِي تَوْقِيعِ الْعَسْكَرِ صلوات اللہ علیہ إِلَى الصَّفَّارِ، بلے امام عسکری سے جو توقیع وارد ہوئی ہے کہ لا یجوز بیع ما لیس یملک، بلے بہتر یہی کہ یملک پڑھا جائے، یملک نہیں،
لا یجوز بیع ما لیس یملک، جو ملکیت نہیں رکھتا ہے، بلے وہ شخص جو مالک نہیں ہے وہ اس مال کو نہ بیچے جس کا وہ مالک نہیں ہے۔ خوب، جی ہاں، یہ بھی من جملہ ان روایات میں سے ایک روایت ہے۔ اس کے بعد وما عن الحميري ان مولانا عجل الله تعالى فرجه الشريف كتب في جواب بعض مسائله کہ ان الضيع لا يجوز ابتياعها الا عن مالكها او بامره او رضا منه، بلے تو یہ جو امام سے منسوب جو نامہ ہے، جو خط ہے، جس میں بعض اسئلہ کے جواب دیتے ہوئے امام نے فرمایا کہ فلان باغ کو یا فلان زمین کو، فلان ضیعہ جہاں پر جو ہے باغ ہے، لا یجوز ابتیاعها، بلے اس زمین کو، اس ضیعہ کو بیچنا جائز نہیں ہے مگر الا عن مالکها، بلے او بامرہ او رضا منہ، بلے مگر یہ کہ مالک کی طرف سے اور بلے یا جو ہے اس کے امر سے یا اس کی رضا سے۔ تو یہاں پر چونکہ فضولی جو معاملہ کر رہا ہے، بلے لا یجوز ابتیاعها، بلے عفوا لا یجوز ابتیاعها، ابتیاع یعنی اشتراء، خریدنا جائز نہیں ہے، بلے ان الضیع لا یجوز ابتیاعها، خریدنا جائز نہیں ہے مگر اس کے مالک سے خریدے یا اس کے امر سے یا اس کی رضا سے۔ تو اب یہاں پر فضولی بیچ رہا ہے اور خریدنے والا خرید رہا ہے، تو خریدنے والا کیوں خریدے گا؟ چونکہ نہیں خرید سکتا ہے، چونکہ یہ بیچنے والا مالک نہیں ہے، بھلے نہ اس کے امر سے نہ اس کی رضا سے، چونکہ فی الحال معاملہ اس طریقے سے واقع ہو رہا ہے۔ خوب، وما فی الصحیح عن محمد بن مسلم الوارد فی ارض بفم النیل اشتراها رجل واہل الارض یقولون ہی ارضنا۔ تو یہ روایت بھی من جملہ ان روایات میں سے کہ جو کہ محمد ابن مسلم سے وارد ہوئی ہے، اس زمین کے بارے میں جو نیل کے کنارے واقع تھی، اشتراها رجل، اس زمین کو کسی شخص نے خریدا ہے، تو اہل الارض یقولون ہی ارضنا، واہل الاسیاف مثلا یقولون ہی من ارضنا۔ وہاں پر نزاع ہے ان دونوں کے درمیان، دو گروہوں کے درمیان، جی ہاں۔ تو اہل ارض کہتے ہیں کہ جنہوں نے بلے ظاہراً یہ معاملہ کیا ہے کہ یہ ہماری زمین ہے، واہل الاسیاف، ہاں، جو اس کنارے پر رہنے والے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ ارضنا، ہماری زمین ہے۔ تو اختلاف ہے اس زمین کے مالک کے بارے میں، یعنی محل بحث یہ ہے کہ مالک کون ہے۔ تو جب یہ پوچھا گیا امام سے تو امام نے فرمایا لا تشتریہا الا برضا اہلہا، ان کے اس زمین کے جو اہل ہیں، جو مالکین ہیں، ان کی رضا کے بغیر اس زمین کو مت خریدو۔ تو یہاں پر بھی معاملے میں رضا کا ہونا ضروری ہے۔ اب چونکہ فضولی کا جو معاملہ ہے وہ معاملہ کرتے وقت رضا مالک نہیں ہے، تو لہذا فضولی کا معاملہ باطل ہے، اس طریقے سے استدلال کیا ہے۔ وما فی الصحیح عن محمد بن القاسم بن الفضل فی رجل، اس شخص کے بارے میں کہ اشترى من امرأة من آل فلان بعض قطائعهم، بلے تو اس رجل کے بارے میں پوچھا گیا امام سے کہ جس نے خریدا ہے خاتون سے، اس خاتون کا تعلق آل فلان سے ہے، شاید بنی امیہ یا بنی عباس میں سے، ان کا نام ذکر نہیں ہے روایت میں، ظاہراً یہی کوئی ظالم حاکم کے خاندان سے اس کا تعلق ہے۔ بلے اشترى هذا الرجل، اس خاتون سے کیا خریدا ہے؟ بعض قطائعهم، بلے بنی امیہ یا بنی عباس کے بعد جو ہے زمینوں کو اس رجل نے خریدا ہے اس عورت سے۔ تو اب کیا حکم، یہ درست ہے؟ ظاہراً بنو عباس ہی مراد ہیں کہ بنو عباس نے کوئی زمین دی ہے اس خاتون کو کہ بلے چونکہ بنی عباس ظالم اور جابر حکمران، وہ زمینیں غصب کرتے تھے، جہاں پر امام کا حق ہوتا تھا اس کو بھی غصب کرتے تھے۔
تو انہوں نے شاید کسی خاتون کو کوئی زمینیں دی ہیں، اور اس خاتون سے اس رجل نے جو ہے، اس شخص نے کچھ زمینیں خریدی ہیں، تو فکتب علیہا، جی ہاں، فکتب علیہا کتاباً انہا قد قبضت المال ولم تقبضه او ولم تقبضه فيعطيها المال ام يمنعها، جی ہاں، تو اس شخص نے ابھی ایک خط لکھا ہے، فکتب علیہا کتاباً، بھلے اس خاتون کے ساتھ معاملہ جو کیا ہے وہ خط کے اوپر یعنی کاغذ کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ جو ہے میں نے یہ معاملہ کیا ہے اس خاتون سے، مثلا فرض کیجئے 10,000 درہم میں قیمت یوں لگائیے، فکتب علیہ کتاباً انہا قد قبضت المال ولم تقبضه، یعنی اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نامے میں جو معاملہ طے ہوا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اس خاتون نے اتنے پیسے مجھ سے لیے ہیں، اتنے پیسوں میں وہ راضی ہو گئی ہے، مثلا 10,000 درہم میں یہ خاتون راضی ہو گئی ہیں، اس طرح سے لکھا ہوا ہے صرف، فکتب علیہا مثلا علی هذه الامرأة کتاباً، ایک کتاب ایک نامہ کی صورت میں معاملہ ہوا ہے کہ کیا لکھا ہوا اس میں، انہا اس خاتون نے قد قبضت المال، مال کو قبضے میں لیا ہے، اس طرح سے لکھا ہوا ہے، یعنی مجرد کتابت ہے، لیکن ولم تقبضه ولم تقبضه او ولم تقبضه، وحالان کہ ابھی تک اس خاتون نے اس مال کو قبضے میں نہیں لیا ہے۔ دیکھیے یعنی مضمون روایت یہ ہے کہ اس شخص نے صرف یہ لکھا ہے کہ اس خاتون کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے اتنے پیسوں میں، اور اس میں یہ لکھا ہے کہ جو ہے اتنے پیسوں میں وہ راضی ہو گئی، اتنے پیسوں کو وہ اس نے قبضے میں لیے ہیں، لیکن عملاً خارج میں ابھی تک پیسے ہاتھ میں نہیں دیا ہے۔ یہ ہے سوال کہ امام سے یہ پوچھا گیا کہ جو ہے فلان بنو عباس سے تعلق رکھنے والے خاتون کے پاس یہ زمینیں ہیں اور وہ میں نے زمینیں خریدی ہیں، اور اس عورت کے ساتھ جو معاہدہ ہوا ہے صرف وہ کتابت کے حد تک ہے، کتب علیہا کتاباً کہ انہا قد قبضت المال، بس اس نے مال مجھ سے لیا ہے، اس حد تک قیمت لی ہے، ولم تقبضه وحالان کہ ابھی تک اس خاتون نے اس مال کو قبضے میں نہیں لیا ہے۔ تو ابھی امام سے پوچھا جا رہا ہے کہ یا امام ابھی مال دے دے اس کو یا نہ دے دے، فیعطیہا المال ام یمنعہا، مال اس خاتون کو دے دے، قیمت اس خاتون کو دے دے عملی طور پر بھی خارج میں، یا روکے۔ قال الامام علیہ السلام، امام نے فرمایا کہ بلے قل لہو، اس شخص سے کہہ دو، اے فلان اس شخص سے کہہ دو جس نے یہ سوال کیا ہے کہ یمنعہا اشد المنع، شدت سے منع کر دے کہ پیسے بالکل نہ دے دے، عملی طور پر اس کو پیسے نہ دے دے، کیوں؟ فَإِنَّهَا، اس لیے کہ اس خاتون نے باعت ما لم تملکہ، ان زمینوں کو اس خاتون نے بیچا ہے جو وہ جس کی اسے ملکیت حاصل نہیں ہے، جس کے وہ مالک نہیں ہے۔ تو چونکہ یہ بنو عباس ظالم حکمران تھے، ممکن ہے ائمہ علیہ السلام اور ان کے اولادوں میں سے کسی کی زمین ہو، تو جی ہاں، تو یہ اس خاتون نے وہ زمینیں بیچی ہیں، تو حقیقت میں مالک حقیقی فرض کیجیے امام معصوم ہے، تو امام نے سختی سے منع کیا کہ جو ہے اگر صرف کتابت کے حد تک معاملہ ہوا ہے، پیسہ ابھی تک نہیں دیا ہے، تو جو ہے پیسے نہ دے دے بالکل، اور چونکہ یہ غاصبہ ہے، خاتون مالک نہیں ہے ان زمینوں کا، جب مالک نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے معاملہ درست نہیں ہے۔ تو اس روایت کے ذریعے سے بھی استدلال کیا گیا ہے کہ جب بیع فضولی بھی باطل ہے، چونکہ اس نے جو معاملہ کیا ہے وہ معاملہ کرتے وقت نہ وہ مالک ہے، نہ معذون ہے، نہ جو ہے وکیل ہے، تو جب ایسا ہے تو پھر جی ہاں یہ معاملہ کرنا فضولی بھی باطل شمار ہوگا، اس طریقے سے بیان کیا گیا ہے۔ جی ہاں، اب یہ روایتیں، ان روایات کا مضمون ظاہراً آپ ملاحظہ کر رہے ہیں کہ جن میں روایات بتا رہی ہیں کہ یہ
بیع فضولی معاملہ کرتے وقت چونکہ مالک نہیں ہے اور مالک کی رضا شامل نہیں ہے بیع کے وقت، لہٰذا یہ معاملات باطل ہیں۔ جی ہاں، تو سابق روایت میں بھی یہ ارضنا اس میں اختلاف ہوا، یعنی صحیح محمد ابن مسلم میں بھی چونکہ مالک معلوم نہیں ہے تو امام نے کہا کہ ان کی رضا سے خریدو، لا تشتریها الا برضاها۔ اس سے روایت حمیری میں بھی ان الضیع لا يجوز ابتیاعها یعنی اشتراؤها، خریدنا درست نہیں ہے مگر یہ کہ اس کے مالک سے خریدو یا اس کے امر سے خریدو فلان فلان۔ اور اسی طرح سابقہ توقیع عسکری میں بھی لا يجوز بیع ما لیس یملک، جس کا وہ مالک نہیں ہے فلان شخص اس کو بیچنا جائز نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ آخری جملہ جو کہ توقیع عسکری میں، اور اس سے پہلے جی ہاں لا بیع الا فیما یملک، جو مالک ہے اسی میں جو ہے اسی مال کے لحاظ سے وہ بیع کو انجام دے سکتا ہے۔ تو یہ تمام احادیث اور روایات اور نبوی و دیگر روایات کے ذریعے سے استفادہ کیا گیا ہے کہ یہ معاملہ فضولی بھی اسی طرح ہے، چونکہ فضولی نہ مالک ہے نہ مالک کی رضا سے یہ معاملہ کر رہا ہے، تو یہ روایتیں بتاتی ہیں کہ یہ معاملہ باطل ہے۔ والجواب عن النبوی، بلے شیخ مصنف بڑی دقت کے ساتھ جواب میں داخل ہو رہے ہیں اور کہتے ہیں کہ والجواب عن النبوی، پہلی بات یہ کہ اولا ان الظاہر من الموصول، یہ جو نبوی میں چونکہ دو نبوی مذکور ہو گئے، لا تبع ما لیس عندک اور اس کے بعد لا بیع الا فیما یملک، خلاصہ معنی ایک ہی ہے دونوں کا، یہ بیان ہو گیا، یہ دونوں نبوی مد نظر رکھیے۔ پہلی بات یہ ہے کہ لا تبع ما، اس ما موصولہ سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ان الظاہر من الموصول ہی العین الشخصیہ، عین شخصی جو کہ معیناً خارج میں موجود ہے، یہ مراد ہے۔ کیوں بھائی جو ہے عین فی الذمہ یعنی ممکن نہیں ہے، یعنی مثلا بغیر تعین کیے خارج میں مثلا ما فی الذمہ کسی چیز کو بیچنا، کیا وہ جائز ہے؟ تو کہتے ہیں کہ للاجماع والنص علی جواز بیع الکلی۔ جی ہاں، تو للاجماع والنص علی جواز بیع الکلی، انشاءاللہ تفصیل بات میں آئے گی اس حوالے سے۔ بیع کلی جائز ہے ہمارے پاس، بیع جزئی صحیح نہیں ہے، جس میں اختلاف ہے، جو وہ بیع فضولی میں، بیع فضولی جی ہاں جس میں اختلاف ہے صحیح ہے یا باطل ہے، مشہور کے نزدیک جو صحیح ہے وہ بیع کلی شخصی مراد ہے، اما بیع جزئی مراد ہے، بیع شخصی یعنی عین شخصی جو معیناً خارج میں ہے۔ اما کلی فی الذمہ جس کو کہا جاتا ہے، بیع الکلی یعنی کلی فی الذمہ، اگرچہ خارج میں معین نہیں ہے لیکن جو ہے بعنوان دین، بعنوان قرض معاملہ کرنا جس کو کہا جاتا ہے، تو اس کی جواز پر ہمارے پاس اجماع بھی قائم ہے اور نص بھی ہمارے پاس موجود ہے کہ اگر چیز معین نہیں ہے خارج میں، لیکن جو ہے میں کہہ رہا ہوں کہ مثلا اتنا مال میں اتنی گندم کی اتنی مقدار میں آپ کو بیچوں گا، تو بھلے 1 من گندم یا 2 من گندم، اس طریقے سے ما فی الذمہ کے طور پر خارج میں معین نہیں کرتا ہوں کہ هذه الحنطہ المعینہ، اس طرح سے معین نہیں ہے، بلکہ ما فی الذمہ ذمے میں لیتا ہوں، ذمے کے طور پر میں کہتا ہوں کہ میرے ذمے میں ہے کہ آپ کو اتنی گندم میں دوں گا مثلا، تو جس کو بیع کلی کہا جاتا ہے یا کلی ما فی الذمہ کہا جاتا ہے، جس کی تفصیل بعد میں آئے گی انشاءاللہ تعالی، وہاں پر جواز ہے، ہمارے پاس نص بھی ہے اور روایات بھی ہے۔ جی ہاں، یہ پہلا مطلب۔ اس کے بعد جو کہا کہ لا تبع، لا تبع میں اس بیع سے مراد ومن البیع البیع لنفسه لا عن المالک العین، تو پیغمبر اسلام نے جو منع فرمایا کہ لا تبع میں آیا بیع عن المالک سے نہیں فرمایا ہے، یا بیع لنفسه سے جو کہ فضولی اپنے لیے انجام دے رہا ہے، تو مصنف کا دعویٰ یہ ہے کہ نبوی میں جو بیع ہے اس بیع سے مراد جس کے بارے میں نہیں وارد ہوئی ہے، پیغمبر نے نہیں فرمائی ہے، وہ بیع لنفسه ہے، لا عن مالک العین، مالک عین کی طرف سے ممنوع نہیں ہے۔ کیا دلیل ہے اس پر؟ ظاہراً فی الحال کوئی دلیل بیان نہیں ہوئی، لیکن بعد میں اشارہ آ جائے گا، وہ ایک چونکہ
اولاً ممکن ہے ایک قرینہ غالبی، یعنی عادتاً جو معاملات انجام پا رہے ہیں وہ عن نفسہ ہی ہوتے ہیں، عن نفسہ ہی ہوتے ہیں، اسی لیے ممکن ہے اس فضولی نے بھی جو ہے بھلے اپنے لیے ہی بیچا ہو، مالک کی طرف سے نہیں، ایک یہ قرینہ ہے۔ لیکن اس سے بھی زیادہ جو قوی قرینہ ہے وہ یہ کہ چونکہ جہاں پر نبوی مشہور، نبوی مستفیض جس مورد میں وارد ہوئی ہے وہ ورود نبوی کے لحاظ جو کہ سائل کا سوال ہے حکیم ابن حزام، جیسا کہ روایت میں ہے کہ لحکیم ابن حزام لا تبع ما لیس عندک۔ جی ہاں، اس روایت کا جو سیاق اور سباق ہے، چونکہ روایت حدیث طویل ہے، اس سیاق سباق کو دیکھتے ہوئے جو سوال کیا گیا ہے وہ اپنے لیے بیچنا چاہ رہا تھا۔ جی ہاں، جو سوال سائل ہے روایت میں، اگرچہ شیخ نے ذکر نہیں کیا ہے، سوال سائل میں یہ چیز موجود ہے کہ اس نے وہ اپنے لیے بیچنے کے بارے میں پیغمبر اسلام سے سوال کیا تھا، تو پیغمبر نے فرمایا لا تبع، فإذن سؤال السائل قرینہ بأن المقصود من البيع في النبوي المستفيض هو البيع لنفسه لا عن المالك۔ خوب، وحينئذ جب ایسا ہے، یعنی بیع سے مراد بیع لنفسه ہے، لا عن المالک ہے، تو پھر جو نہیں آئی ہے لا تبع، اس سے فإما أن يراد بالبيع مجرد الانشاء، مجرد الانشاء یعنی مجرد انشاء بیع ہی حرام ہے، یعنی مجرد انشاء سے مراد صرف انشاء کرنا ہی حرام ہے، یعنی نہ مالک کی طرف اضافہ کرنا، یا جو ہے نہ خود عاقد اپنی طرف اضافہ کرتا ہے، بس مجرد انشاء عقد بعت واشتریت کہنا، یہ انشاء کرنا، بعت للمالک او بعت النفسی، یہ اضافہ کیے بغیر مجرد انشاء، یہ مراد ہے، جس سے جو ہے نہیں فرمایا پیغمبر اسلام نے۔ فیکون دلیلا، تو جب ایسا ہو، تو اگر یہ مراد ہو تو پھر فیکون دلیلا على عدم جواز بیع الفضول لنفسه فلا يقع له ولا للمالک بعد اجازته، اگر بیع سے مراد مجرد انشاء ہو، انشاء بیع، یہ اگر مراد ہو تو پھر ایسی صورت میں یہ حدیث دلیل بنے گی کس بات کے اوپر کہ علی عدم جواز بیع الفضول لنفسه، فیکون دلیلا علی عدم جواز بیع الفضول لنفسه فلا يقع له ولا للمالک، بلے جب بیع سے مراد بیع لنفسه مراد ہے تو ایسی صورت میں جو نہیں وارد ہوئی ہے، فإما أن يراد بالبيع مجرد انشاء، مجرد انشاء ہی حرام ہے فضولی کے لیے، فضولی کے لیے انشاء کرنا ہی حرام ہے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ فیکون دلیلا علی عدم جواز البيع الفضول لنفسه، خوب، فلا يقع له، نہ اس عاقد کے لیے معاملہ واقع ہوگا، ولا للمالک بعد اجازته، جی ہاں، نہ بعد میں مالک کے لیے معاملہ واقع ہو سکتا ہے اگرچہ بعد میں اجازت ملحق ہو، پھر بھی اس لیے کہ انشاء لنفسہ جب حرام ہے، چونکہ ہم نے تفسیر یہ کی کہ جو ہے بیع سے مراد انشاء لنفسہ، جی ہاں، بیع سے مراد البیع لنفسہ ہے، تو اسی صورت میں نہیں سے مراد، جو نہیں جس بیع کے بارے میں ہے وہ کیا ہے، مجرد انشاء حرام ہے، ایھا الفضولی آپ انشاء نہیں کر سکتے ہو، تو پھر جب تم ایھا الفضولی تم جب انشاء نہیں کر سکتے ہو تو یہ دلیل ہے کس بات کے اوپر کہ جو ہے فضولی انشاء نہیں کر سکتا ہے، اپنے لیے نہیں بیچ سکتا ہے، جب یہ انشاء لنفسہ ہی نہیں کر سکتا ہے تو پھر نہ خود فضولی کے لیے معاملہ واقع ہوگا نہ مالک کے لیے واقع ہوگا، جو کہ بات میں اجازت کی صورت میں، چونکہ تفصیل بات مانے والی ہے، مسئلہ یہ ثالثہ میں مشائخنا اگر فضولی اپنے لیے بیچے، بعد میں اگر مالک اجازت دے دے تو مالک کے لیے معاملہ واقع ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، یہ ایک بات سے بات مائے گی۔ یہاں شیخ اعظم اشارہ کرتے ہیں کہ جب انشاء بیع ہی حرام ہے فضولی کے لیے تو یہ دلیل ہے اس بات کے اوپر کہ جو ہے نہ خود اس کے لیے یہ بیع واقع ہوگی نہ مالک کے لیے بعد میں اگر وہ اجازت دے دے۔ ذرا تأمل کی ضرورت ہے اس عبارت میں
کہ آخر جو ہے بے سے تفسیر ہم نے یہ کی کہ جو ہے لنفسہ مراد ہے، اور اس پر دلیل ہم نے کہا کہ سؤال سائل قرینہ ہے۔ خوب، وحینئذ جب بے سے مراد لنفسہ مراد ہے تو فإما ان یراد، جی ہاں، فإما ان یراد بالبیع، بس بے سے ارادہ کیا جائے گا۔ کیا ارادہ کیا جائے گا؟ مجرد الانشاء، اصل انشاء کرنا ہی حرام ہے، یعنی ایھا الفضولی لا تنشئ البیع، خلاص۔ جب ایسا ہے تو فیکون دلیلا علی عدم جواز البیع الفضولی لنفسہ، یہ دلیل بنے گی کس بات کے اوپر؟ کہ علی عدم جواز بیع الفضولی لنفسہ، جی ہاں، خود اسی کے لیے اپنے لیے ایجاد کرنا بیع کو، یہی عدم جواز پر یہ دلیل بنے گی۔ تو جب ایسا ہے تو فلا یقع لہ، نہ خود اس فضولی کے لیے معاملہ واقع ہوگا، ولا للمالک بعد اجازتہ، نہ اجازت کے بعد، اگر بعد میں مالک اجازت بھی دے دے تو نہ مالک کے لیے معاملہ واقع ہو سکتا ہے۔ کیوں مالک کے لیے واقع نہیں ہوگا؟ اس لیے کہ الانشاء لنفسہ ہی منہی ہے، یعنی ایک منہی کام کو انجام دیا ہے، ایک نہیں شدہ کام کو انجام دیا ہے، تو بعد میں اجازت کے ذریعے اس منہی کو ہم جواز میں تبدیل نہیں کر سکتے ہیں۔ لہذا کہتے ہیں کہ ولا للمالک بعد اجازت، اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ وہ منہی ہے، انشاء بیع ہی حرام ہے، تو پھر جو ہے یہ نہ اس فضولی کے لیے واقع ہوگا، نہ مالک کے لیے، اگر بعد میں وہ مالک اجازت دے دے، تو یہ مقصود ہے۔ وَإِمَّا أَن يُرَادَ، یہ دوسرا احتمال ہے کہ جو ہے اگر بیع سے مراد لنفسہ مراد ہے تو پہلا احتمال یہ ہو سکتا ہے اما یراد بالبیع مجرد الانشاء، وَإِمَّا أَن يُرَاد، یا یہ دوسرا معنی ہو سکتا ہے کہ جو کہ قابل تأمل ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے درس میں اس کی تفصیل آئی۔